اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر فار کمنگ. اٹس بین لانگ ٹائم. کووڈ کے بعد, بلکہ کووڈ کہہ رہا ہوں, ونڈز آف چینج کے بعد اب جا کر ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا ونڈز آف چینج میں پورے پاکستان کا ٹور کیا. ہم نے کہا کہ چلو یونیورسٹیز جائیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تو کم ہی آتے ہیں کوئی ریلیجس ٹاک سننے, لیکن ہمارا تھا کہ ہم یوتھ کلب کی ایک پہچان کرانے ڈفرینٹ شہروں کی یونیورسٹیز میں جائیں. تو ماشاءاللہ تقریباً 1.5 مہینہ یہ چلا ٹور. اس میں سندھ کا ٹور کیا, KPK کی یونیورسٹیز کا ٹور کیا, لاہور, پنجاب آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا. تو مجھے بھی کئی یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا. بہت زبردست ویلکم کیا اسٹوڈنٹس نے, وچ از اے پروف کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھی بات سننا چاہتے ہیں, ڈائریکشن چاہتے ہیں لائف میں, لیکن بہت کم لوگ ہیں انہیں ڈائریکشن دینے والے. تو میرا زبردست ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ بیک ٹو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز اسٹارٹنگ ود دس حلقہ. آپ سب آئے, بہت شکریہ. پہلی کلاس ہے آج ونڈز آف چینج کے بعد. تو تھنگس دیٹ میٹر, جو ریگولر ہیں انہیں پتہ ہے اس کی تھیم کیا ہے. اس کی تھیم سمپلی یہ کہ میں ریمائنڈرز دوں ہم سب کو, انکلوڈنگ مائی سیلف, کیونکہ مجھے ایک سینٹینس یاد آتا ہے ایک اسکالر کا کہ جب آپ کسی کو ریمائنڈر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو نہ ہو آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ ریمائنڈر بیس کلاس ہے اور اس کی تھیم یہ ہے کہ ہم یہ ریمائنڈ کرائیں ایک دوسرے کو کہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں, جن کی اہمیت ہے, ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. جن چیزوں کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں. غلط ڈیسیجن لے کے پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے ریپرکشنز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو پھر ہم ذرا پریشان ہوتے ہیں. میں سمپلی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جو یہاں پر ینگسٹرز ہیں شاید وہ اتنا ریلیٹ نہ کر سکیں مثال سے, لیکن موسٹ آف یو ول. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مجھے بتایا گیا کہ یہ کیس ہے. تو میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں, 2 الگ شہروں میں ہیں, خامد الگ پیسے کما رہے ہیں جو کہ اسینشیل ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وائف الگ شہر میں ہے, پیسے کما رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پیسے کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, زندگی بھی آگے چلانی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ایک رسکی کام ہے میاں بیوی کا الگ ہو جانا, 2 سیپریٹ جگہ پہ چلے جانا. اور وہی ہوا, وہ رسکی کام ایسا بڑھا کہ ظاہر ہے کہ پھر وائف نے کچھ شکایات کی کہ ہسبینڈ جو ہے چونکہ وہ دور تھے, اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میل جو ہے اس کو یہ بات کہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں, دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں, تو میل کے لیے یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہو جاتی ہے. کس طرح کے میل, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے کہ جو رسپانسبلٹی کا پہلے ہی شکار ہوتے ہیں. تو پھر مسئلے مسائل بہت پیدا ہوئے. اب یہ مسئلے مسائل کس لیے پیدا ہوئے کہ جب ظاہر ہے کہ فکر دنیا بن گئی لیکن فیملی پریفرنس نہ رہی اور ایمان بچانا پریفرنس نہ رہا, تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے خود آتے ہیں. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ سب کو کہ ڈیسیجن جب ہم خود غلط لیتے ہیں فار وٹس ایور ریزن, اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی سچے ہیں کہ تم ایک عمل ایمان بچانے کے لیے کرو تو رزق اللہ دیتا ہے. یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے نا دنیاوی اسباب پہ زیادہ ہے کہ نہیں میں نے دنیاوی اسباب 100% اختیار کرنے ہیں, اس کے پیچھے چاہے ایمان چلا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس پہ میں نے پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا کہ چلو پڑھائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. مغیرہ اسکالر ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے ساتھ بٹھایا کہ شرعی پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے. انہوں نے بات کی اس پہ کہ یس جا سکتے ہیں لیکن ABCD یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ خیال رکھیں. لیکن کچھ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, اور پھر جب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو جو مسئلے مسائل انہیں دیکھنے کو آتے ہیں, اسپیشلی ان کے جب بچے ہوتے ہیں کل کو, ان کو جو مسئلے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ ان کو پرابلمز جب نظر آتی ہیں وہ پینک ہوتے ہیں. اگین ڈیسیجن کس کا غلط تھا ان دا فرسٹ پلیس, وہاں سیٹل ہونے کا فار وٹس ایور ریزن ہمارا ہی تھا. اس کے بعد جب پرابلمز آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دا فرسٹ پلیس ہم ڈیسیجنز اچھے لیں. لائف از آل اباؤٹ ڈیسیجنز, ٹرسٹ می. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے.
جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی, جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے, بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیجنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسے پھر اچھا رزلٹ ملے گا. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو ہیلپ, اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس, کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 سکولز آف تھاٹس بتاؤں گا, ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس, ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس, دونوں کو کمپیئر کریں گے. دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ, سیلف کا. سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے. اور 2 طرح کے سیلف ہیں. ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے, یہ سارا کمال میرا ہے, اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے, ایک یہ والا سیلف ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے, ان کے باغات تھے دونوں کے. جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے, یہ سب میری محنت ہے, اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف تھی, اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی, اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی, اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف. تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہے کہ اسینشیل حد تک ٹھیک ہے, ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں, اچیو کرنے ہیں, پیسہ کمانا ہے. ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا. اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچول کانفیڈنس, ان 2 چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں. اچھا, کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا, جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم, کانفیڈنس, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا, کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ بی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہم لوگ؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ جو کوالٹیز اندر موجود ہیں انہیں ایکسپریس کر پانا پوری طرح سے. ہاں, یہ اچھی ڈیفینیشن ہے. جس کو اپنے پر بھروسہ ہو, اپنی کوالٹیز پہ, یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ اسکل بڑے اچھے ہیں, واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے, جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے. 2 چیزیں انشاءاللہ, ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا, یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے, ان کے سسٹم کا. ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق صرف اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ, ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو, جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایز سچ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہیں مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے, جو سائنسی کمیونٹی ہے, وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے, ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ہیں, وہ ٹیبو ہوتا ہے. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے وہاں پہ, یہ پکی بات ہے. اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے, یاد رکھیں, جو کیپٹلزم پر بیسڈ ہے, جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسڈ ہے. کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے؟ پروفٹ اور لاس کی فلسفی, کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, کہ جو اسٹرانگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا, جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا, کمپٹیشن سے گیا وہ. اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابھرنے کے لیے, یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے, لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں, ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں,
وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے؟ دے ہیو برنٹ آؤٹ دیئر لائفز, سیکریفائز دیئر لائفز, فیملی, سب کچھ برن آؤٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں سکسیسفل ہے, فیملی مین بھی سکسیسفل ہیں, وہ بڑے اسپرچول لوگ ہیں اور اس کے بعد پیسہ بھی کما رہے ہیں تو آئیڈیل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا, توڑ دیا گیا. بلکہ تعلق, پوپ کا بیان آیا تھا لیٹلی ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو چکا ہے. یورپ میں چرچ کیا, کچھ بھی نہیں. چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے. شادی کرانی ہوتی ہے, وہ دلہا دلہن کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے, جو ان کا کنسیپٹ ہے جس طرح سے شادی. اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گورے چرچ میں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد میں کتنا رخ کر رہے ہیں. ینگسٹرز بڑھتا جا رہا ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں مسجد فل ہوتی تھی. ابھی میں کامسیٹ گیا, وہاں پہ عصر کا ٹائم تھا, تو میں نے عصر پڑھی تو مسجد فل تھی. نوجوانوں سے, کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے, نوجوان تھے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس عصر کی نماز پڑھنے آئے ہوئے. لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بار, لامس کی مسجد آلموسٹ فل ہوتی ہے, ینگسٹرز نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لاجک کی بات ہوتی ہے, جب سائنس کا میدان کھلا ہے, جب سائیکالوجی, دی اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم از اسلام. بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لاجک کی بات آئے گی, ریشنل کی بات آئے گی, اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی تو صرف اسلام ہے, اور یہ ہر بندہ اکنالج کرے گا, یہ ثبوت ہے اسلام بڑھ رہا ہے. سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا, وہ سیلف ریلائنس پر مبنی ہے. سیلف ریلائنس, سیلف موٹیویشن, سیلف ریلائنس کہ تم بلاؤ, تم جائنٹ ہو, تم یہ کر جاؤ گے, تم وہ کر جاؤ گے. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے, آپ نے ان کی باتیں سنی ہے نا کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤ گے, تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤ گے. یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, اور یس انسان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں کہ انسان ڈیرنگ ہے, انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوائل اور سٹرگل میں نے پیدا کیا, اس میں کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کا ریپرکشن میں آپ کو بتاتا ہوں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کا. دیکھیں اس کا پہلا ریپرکشن ہے کہ یو آر فارگیٹفل آف اللہ, کہ آپ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں نا, پھر دعا نہیں آپ کرتے, دعا کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. پھر کانفیڈنس پہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا کہاں گئی؟ پھر تو بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں, میں بہت بڑی بلا ہوں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, میں تو اپنے کمپیٹیٹرز کو کھا جاؤں گا. بھائی میری لائف ہے, میں جیسے مرضی گزاروں, جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا, اور اس پہ میں کانفیڈنٹ ہوں. ایسی باتیں ینگسٹرز کی سننے کو ملتی ہیں. اللہ مسنگ ہے ایکویشن سے, اور اللہ مسنگ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے سورہ میں آپ کو حشر کی آیت سناتا ہوں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مجھ سے ابھی ونڈز آف چینج میں ہی ایک ینگسٹر نے سوال پوچھا بڑا اچھا, خودی پہ اس نے بہت پڑھا ہوا تھا. ینگسٹر نے خودی کا کانسیپٹ بہت پڑھا تھا, علامہ اقبال کا خودی کا. تو اس نے مجھے کہا علی بھائی خودی پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا ویو ہے؟ تو اس نے مجھے تھوڑا بہت بتایا, جو کہ ٹھیک بتایا اس نے, کہ خودی یہ ہے کہ آپ اپنا انر پوٹینشیل جان لو, اپنی انر کوالٹیز جان لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے, یہ وہ. تو میں نے کہا اصل میں جو ویسٹ کی طرف سے, ویسٹرن فلاسفرز کی طرف سے خودی کا کنسیپٹ آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو بھلا گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. اور یہی لوگ فاسق ہیں, یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہیں, سنرز ہیں, یہ لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کو پہچان تو اپنے آپ کو پہچان جائے گا. یہ قرآنک کانسیپٹ ہے بیسیکلی. جتنا اللہ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا تمہاری خودی, تمہارا کانفیڈنس, تمہارا سیلف اسٹیم بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اللہ کا تعارف, اللہ کی معرفت, اور وہ اللہ کے 99 نام تو ہیں ہی قرآن مجید سے جو ثابت ہوئے. حدیث میں بھی آتا ہے جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو اللہ کے ناموں کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے, ان کے میننگز کو آپ سمجھتے جائیں گے, آپ خودی کے کانسیپٹ پہ جاتے جائیں گے, اور آپ میں
सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस की जगह तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस कि अपने ऊपर रिलाय करना, एक है कि तवक्कल के ऊपर रिलाय करना, अल्लाह पे रिलाय करना। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि पहले वाले में अगर आप गिर गए, आपको कोई फेलियर आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस यूं शैटर होगा। दूसरे वाले में अगर कभी आप गिर जाते हैं तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, क्या कह के कि इसमें अल्लाह की मर्जी, मैंने तो अल्लाह पे तवक्कल किया था, मैंने तो इस्तिखारा किया था, अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसमें, मैंने अल्लाह से मशवरा किया था, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गाइडलाइन फॉलो की थी। दूसरे वाले में आप अपने आप को संभाल लेंगे, पहले वाले में आप टोटली गिर जाएंगे, पहले वाले में आप टोटली कोलैप्स हो जाएंगे। तो पॉइंट इज़ कि नंबर 1, अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं लाइफ में, ये मेरा अपना तजर्बा है, अल्लाह को जाने, सूरह हशर की नज़र में अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की बात जहाँ हो रही है जिन महफिलों में, वहाँ पर बैठा करें और ख़ुद से ऐसी आयात तलाश करें कि हु इज़ अल्लाह, रिसर्च करें बैठ के। मेरे पास एक यंगस्टर आया, आपकी उम्र का, कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने मुझे कहा कि मैं ये जो सॉफ्टवेयर हैं कुरान से रिलेटेड, काफ़ी सॉफ्टवेयर वो हैं, ऐप्स हैं, उसने कहा कि एक ऐप है उसमें बुक मार्क भी हो जाती हैं आयात। तो मैंने कहा हाँ ऐसे बहुत से हैं ऐप्स। उसने कहा आप मुझे कोई टॉपिक बताएं उस पर मैंने आयात बुक मार्क की हुई हैं। यानी उसकी रिसर्च का लेवल आप देखें यंगस्टर का, और उसका शौक़ देखें, ज़ौक़ देखें कुरान के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो होप का मैंने सीखा। उसने होप पर मुझे 4-5 आयात फ़ौरन से निकाल कर पढ़ा दी। फिर मैंने उसे कहा अच्छा चलो पॉजिटिविटी पे बात करो, तो पॉजिटिविटी पे निकाल कर दिखा दी। इसी तरह जन्नत के ऊपर जन्नत पे आयात निकाल के दिखा दी। तो माय पॉइंट इज़ कि देखें वो यंगस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बल्कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर गया, जॉब होल्डर है, रिसर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, और जनरल मीनिंग्स तो हर बंदा कुरान से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बाकी ये कि जो फ़िक़ही बातें हैं और टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसके लिए एक उस्ताद का इंतखाब कर लिया जाए और उससे समझा जाए कि कुरान उसूल तफसीर समझा जाए उससे। लेकिन ये कि जनरल बातें जो तरगीब दिलाने वाली हैं वो तो हर बंदा पढ़ सकता है कुरान मजीद से, उसके लिए तो कोई ख़ास टेक्निकलिटीज़ नहीं चाहिए। तो पॉइंट इज़ कि जितना आप अल्लाह पे रिसर्च करेंगे आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। जितना आप लोगों पे रिलाय करेंगे ना, आप वीक होते जाएंगे। ये बात याद रखें। अगर आपके जहन में ये पॉइंट आ गया ना, इब्न तैमिया ने एक किताब लिखी है रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, कलामुल्लाह.com पर किताब है। वो किताब सिर्फ इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप लोग पढ़ेंगे आप कहेंगे इतनी सख्त बातें उन्होंने इतनी सख्त बातें की हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक बात की है कि जो बंदा ये कहता है ना कि ये फ़लाना बंदा मेरी मदद कर सकता है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ शिरक। वो वाला शिरक तो नहीं है कुफर वाला, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि वो बंदा गलती कर रहा है, गलती खा रहा है कि फ़लाना जिस बंदे की उम्मीद इंसान से लगी हुई ना कि ये कर देगा ये मसला मेरा, इसको कांटेक्ट करो ये कर देगा। एक है कि मशावरत के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता, मेरे भी टीचर्स हैं, मैं भी उनसे मशवरा करता हूँ। एक है कि उससे उम्मीद लगा लेना कि यही हल करेगा और ये कर सकता है, ये ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है और ये मोमिन को, मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इसमें मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। देखें अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, अबू बकर द ट्रुथफुल मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम माइट ड्रॉप द रेन फ्रॉम हिज हैंड, सो ही वुड स्ट्राइक द लेग ऑफ हिज कैमल टू मेक इट नील एंड ही वुड पिक इट अप। दे सेड टू हिम व्हाई डिड यू नॉट ऑर्डर अस टू टेक केयर ऑफ इट। अबू बकर सिद्दीक हर काम ना खुद करना पसंद करते थे। तो कुछ ने शिकायत की कि आप हर काम खुद कर रहे हैं, ये छोटा सा काम है कैमल का वो उठाना, तो आप हमें ऑर्डर कर दिया करें। तो ही सेड माय बिलवड मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडेड मी नॉट टू आस्क पीपल फॉर एनीथिंग। मुस्नद अहमद की हदीस है, सही इसको दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि किसी से कुछ ना मांगो। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ तवक्कल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से कोई मदद हम नहीं मांग सकते, बिल्कुल मांग सकते हैं, और जब ज़ाहिर है इंसान एक बेबसी का लेवल आ जाए तो मदद चाहिए भी होती है। लेकिन ये लेवल आप सहाबा का चेक करें कि वो
کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے, میں نے کوئی بھی مدد مانگنی, میں نے اللہ سے مانگنی, اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا, سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں, چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر, چیپٹر 65 ورس نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, توکل آ گیا, جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا. ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ. ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا, کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے, بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرز. فَهُوَ حَسْبُهُ, تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ امری, اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا, جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا, اکمپلش کرا دے گا. اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ, اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی. چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی. خالد بن ولید کا واقعہ, زہر پینے والا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے, ہمارے اندر ڈر ہے, ہم تو مر جائیں گے, زہر, تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا, زہر پی گئے. وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی, حبشی تھے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا, کانکسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی, تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا, ربیعہ التمیمی کو, جو کہ ایک حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے, جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جھکتے کہتے ہیں. یہ مزاج بن چکا ہے نا, ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے, ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی, اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی, موٹے موٹے ان کے ہونٹ, اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا. یزدگار جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا, یا اس دور کا اوباما تھا, یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا. اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ, بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے, اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے, کیونکہ یزدگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا. تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص, بدتمیز شخص, تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے, تو یہ کیا طریقہ ہے. تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں, ان کے ایکسپریشنز چیک کریں. پہلی تو بات, وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ, انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا, یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ وہیں سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے. اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے, انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا. یہ ان کا جواب تھا. دیٹس اٹ, 1 لائن جواب. تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا. جلیبیب کی کیس سٹڈی ہے. جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے, ہنچ بیک کیسے ہوتا ہے نا, کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے. اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون, دی اگلی ون. ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اللہ معاف کرے, یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے, لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا. اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی, چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں, تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا. تو ان کی آپ کیس سٹڈی دیکھ لیں.
اسلام قبول کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں، اللہ کی معرفت ہو گئی، ایک ویژن مل گیا، پرپس مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو، نیک بننے کو ٹارگٹ کرو، پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے، پورا واقعہ ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جلیبیب بہت کامن واقعہ ہے۔ نہ صرف شادی کرائی، وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں، شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ۔ اور 9 کفار کو غالباً یا 11 کو، مجھے بھی فگر بھول رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہے، ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ پہ ہیں تو قتل تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے ان میں؟ ایک بندہ جس کو پرپز ہی نہیں پتا اپنا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریپلسو ون ہے، جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے۔ وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے، جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں۔ یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں گے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں گے، تو یہ ڈپریشن میں آپ کو لے جائے گا۔ یہ کانسیپٹ، یہ سیلف ریلائنس والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلسفی نہیں ہے لائف کی، کیونکہ کرسچینٹی نے نہیں کچھ انہیں دیا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، اس کو پکڑ لیں، اوکے، اللہ تمام امور سنبھال لے گا۔ اچھا، تو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مسئلہ یہ کہ نمبر 1، اس میں بندہ فارگیٹفل آف اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں گا، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے، مشاورت نہیں۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی ہوتا ہے، اسٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد طلب نہیں کی، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کبھی آپ ان کی روٹین سٹڈی کریں کہ یہ کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے، اس میں ایگو بڑھتی ہے، انفلیٹ ہوتی ہے۔ ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے؟ نفس ہمارا۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہو واز قارون؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے۔ قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، سننے میں آیا۔ تو بیسیکلی کیپٹلزم کا نظام قارون ہے کہ بس پیسہ کمائی جو، پروفٹ پروفٹ پروفٹ۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ he said I was only given it because of my own knowledge۔ اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے، میں بہت بڑا فن خواہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جنریشنز کو ڈسٹروائے کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں، اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے ویلتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اور یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کمال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی میں، سوچ کینسر کی طرح پائی کہ میں سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ ہوں۔
میں سمجھ رہا ہوں یہ کس نیت سے لوگ کہتے ہیں, مطلب خوش ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں. قارون آپ نے دیکھ لیا قارون کا کیا تھا. سورہ نمل ورس 40 کی طرف آتے ہیں, چیپٹر 27 ورس نمبر 40, اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا کہہ رہے ہیں. وہ کریکٹر کون ہے؟ وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ان سے بڑا امیر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان سے. ونڈس کو کنٹرول, جو بندہ ونڈس کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو جنات جو ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں, شیاطین جھکتے ہیں, برڈز کی لینگویج سمجھتے ہیں, جانوروں کی لینگویج سمجھتے ہیں. پھر ان کا جو محل تھا, اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. یہ کیا ہے؟ مطلب اس طرح کا تو کبھی نہیں ہم نے اسٹرکچر دیکھا. وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر یہ ہے جی چیپٹر 27 آیت نمبر 40, قال ھذا من فضلی ربی, کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. ہم ان سے بڑے سٹڈ ہو گئے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت یوسف جو ہے ان سے خوبصورت کون تھا؟ حضرت یوسف سے کوئی ہینڈسم ہو سکتا ہے جوان آدمی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا, میرا نفس جو ہے نفس ہمارا وہ سبمٹ شاید کر جاتا, اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ذوالقرنین سے امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے. دس از دا سیکنڈ ون, دس از دا سیکنڈ پرسنالٹی. یہ ٹارگٹ کرنا ہے. آج کے بچے انٹرپرینیورشپ اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے, وہ ایسی ایسی باتیں مجھے ان کی سننے کو ملتی, میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کانفیڈنس ہے, اور یہ انہیں تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا. یہ کانفیڈنس ڈپریشن میں لے جائے گا. یہ کانفیڈنس جب ان کو فیلئر تھوڑی سی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. اس لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کا کریکٹر سلیمان علیہ السلام والا ہے, آپ کا کریکٹر ذوالقرنین والا ہے, اور آپ کا کریکٹر یوسف علیہ السلام والا ہے. تھوڑی سی خوبصورتی اور ہینڈسمنس کسی ینگسٹر کو مل جائے, وہ چین سے بیٹھتا نہیں. وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں سب کو فتنے میں ڈالوں اور میں موجیں کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بچنا ہے. تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے ہینڈسم ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ چیزیں, یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں. اوکے, تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے رزلٹ سن لیں. ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا, استخارہ کرنا, دعا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا. یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں, یہی پرہیزگار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالوڈ. ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں, سکون میں بھی رہتے ہیں, اور ایسے لوگ کا اللہ ولی بھی بن جاتا ہے. نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. نمبر 2 گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے. انر پیس کیوں ہے؟ کہ اللہ کا فیصلہ تھا. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں UAE میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا اور میری سیلری بہت اچھی تھی. انجینئر تھا میں. CB&I, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے اس کمپنی کا. وہ 178 یا 180 ممالک میں وہ کمپنی ہے, ہیوج ملٹی نیشنل. اور یہ ڈریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی. اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے, آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کیا, لیکن آدھے رشک سے دیکھتے تھے کہ یہ وہاں پر لگ گیا. میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں, اور لوگ یقین نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اینی وے, میں جب چھوڑ کر آیا, میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا تھا. میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھیں جو میں نے فلفل کرنی تھیں. اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا, رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا, مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے, تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوتا. لیکن نہیں, میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا, مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے, اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں, یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا. آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ, اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی, کمنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. انر پیس ہے, مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے, کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ.
उस टाइम पे अल्लाह ने मुझे गाइड किया। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इट एनकरेजेस ह्यूमिलिटी। तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस से बंदा आजिज़ होता जाता है, और जो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है उससे बंदा फेक बनता जाता है, और उससे ना फिर वो मेंटेन करनी पड़ती है वो इमेज। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप इनको बड़े गौर से देखें ना, ये सारा इनका जो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है, जो कि फेक है। उस इमेज को मेंटेन करने के लिए फिर कौन कौन से मैनेजर्स हायर करने पड़ते हैं, ये एक अलग स्टोरी है। और उस इमेज को मेंटेन करने के लिए अखबारों को कितने पैसे देने पड़ते हैं, या चैनल्स को के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है, फिर उनके साथ डील करनी पड़ती है, ये एक अलग स्टोरी है। और फिर क्या कुछ लड़ाइयाँ चलती हैं, जेलसी, हसद, बीच में क्या क्या होता है, ये भी एक अलग स्टोरी है। तो इट्स अ वेरी डर्टी वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर। ओके, तो हमने पहली बात की कॉन्फिडेंस की। हमारा जो मॉडल है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, हमारा मॉडल सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए बीवेयर, मैं ये आपको बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारी कंट्री में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मवाद टोनी रॉबिन्स से ही ले रहे हैं, एंथनी रॉबिन्स से ले रहे हैं। बल्कि सारा का सारा जो वेव हमारे यहाँ चली मोटिवेशन की, वो वेस्टर्न स्पीकर से चली है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। उनकी इंसाफ ये है कि हम उनकी कोशिशों को इनकार हम ना करें। वेस्टर्न मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ज़िग ज़िगलर ने बहुत अच्छा पॉजिटिविटी पे काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका मॉडल जो है वो सेल्फ रिलायंस वाला मॉडल है। ओके, यू आर अ जाइंट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। उससे ये कि बंदा फिर फॉरगेटफुल, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को तो निकाल रहे हो ना आप इक्वेशन से, तकदीर के कॉन्सेप्ट से तो आप दूर जा रहे हो। कि तो हमारा है कि अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अल्लाह से मदद भी तलब करेंगे, अल्लाह ताला के आगे आजिज़ भी होंगे, और जब कोई सक्सेस मिलेगा तो उसे अल्लाह से एट्रीब्यूट करेंगे। हज़रत सुलेमान वाली बात, ये आप करके देखें, आप देखें आप में कैसे कॉन्फिडेंस आता है। और गोल्डन टिप ये कि अल्लाह के बारे में पढ़ें, अल्लाह के नाम को रिसर्च करें। ओके, बैठ अल मलिक का क्या मतलब है, अल कुद्दूस का क्या मतलब है, अल जब्बार का क्या मतलब है, देखें इंशाल्लाह आपको बड़े ट्रेजर्स मिलेंगे। ओके, अब क्विकली सेल्फ की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ अहदीस मैं और आपके सामने रखता हूँ। अबू बकर सिद्दीक का तवक्कल मैंने आप लोगों को बताया। रिस्क की बड़ी टेंशन होती है सबको कि रिस्क कैसे लूँ, कहाँ से आएगा, ये वो। पहली तो बात रिस्क का कॉन्सेप्ट, इस पे अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क पे होगा। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 7 और 90 नंबर रिवायत है उसमें, और ये हसन अल्लामा अल-अलबानी ने इसे हसन कहा है, हसन का दर्जा दिया इसको। वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ। आदम का बच्चा अगर रिस्क से इस तरह भागता जैसे वो मौत से भागता है, हिज प्रोविजन विड श्योरली रीच हिम जस्ट एज डेथ विल रीच हिम। तो उसका रिस्क उसे उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत उसे तलाश करती। इससे बड़ी और क्या गारंटी आपको चाहिए। ये फ़ायदा है जब कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, अपनी खुद बनाई हुई सेल्फ है। दूसरी सेल्फ को हम कहते हैं इसेंशियल सेल्फ। इसेंशियल सेल्फ जो है वो कुरान और हदीस बना रही कि असल में होनी क्या चाहिए, तुम्हारी शनाख्त होनी क्या चाहिए। सेल्फ से मुराद है शनाख्त। एक शनाख्त बंदा खुद बना रहा है, मीडिया से लेके इधर उधर से लेके। एक शनाख्त उसका रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहे। तो ये वो शनाख्त है कि रिस्क तुझे इसी तरह ढूंढता है जैसे मौत तुझे ढूंढती है, और अगर तू रिस्क से भागेगा रिस्क तुझे पकड़ लेगा, लेकिन एफर्ट बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर ने कहा कि ज़ाहिर है ये जितनी भी ऐसी बातें, हज़रत उमर का इस पर कमेंट है, किसी ने पूछा था कि इसका ये मतलब है कि हम बैठ जाएं, नहीं, उन्होंने कहा था इसके लिए एफ़र्ट दरकार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरिया तो रखा है कि एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, अल्लामा अल-अलबानी ने इसे सही कहा है, Whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes. He will not get anything from the world but what has been decreed for him. जो कोई दुनिया को कंसर्न बना लेता है, कंसर्न बनाना और दुनिया में कुछ इसेंशियल काम करना, इसमें फ़र्क है। कंसर्न बनाने से मुराद है कि आप जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं आपको सूरह कहफ की आयत नंबर 107 है गालिबन, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। और सूरह कहफ जो है ये एंटीडोट है, याद रखें, फितने के दौर के हवाले से।
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी क्या हम बताएं, इन्हें कहो ए नबी क्या हम तुम्हें बताएं कि सबसे बड़ा खसारे वाला कौन है अमाल के हवाले से, डीड्स के हवाले से लूज़र कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो कि जिसकी सारी की सारी सही एफर्ट दुनियावी कामों के लिए और आखिरत के लिए उसने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो इस डिसेप्शन में रहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मैं तो ज़बरदस्त है, मेरे तो अमाल बेहतरीन है, आई एम डूइंग ग्रेट। ये है सबसे बड़ा खसारा। और हदीस में भी इसी की तर्जमानी है कि कंसर्न बना लिया, दुनिया कंसर्न है ना, जब दुनिया कंसर्न है तो फिर बैठ के यही सोचना है कि पैसा कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, बिजनेस भी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, ये शिफ्ट भी लगा लूँ, वो भी कर लूँ, और फैमिली भी इग्नोर हो रही है, दीनी काम भी इग्नोर हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग फैमिली को इग्नोर करते हैं, लोग रिश्तेदारों से इसलिए नहीं मिलते, कहते टाइम ही नहीं है, खपे हुए हैं जॉब्स में। अल्लाह के नबी की गारंटी, अल्लाह के नबी ने कहा सिला रहमी इंक्रीज़ करती है रिस्क को, इससे ज़्यादा बड़ी गारंटी हमें क्या चाहिए। सिला रहमी क्या है कि टूटे हुए रिश्तों से जोड़ना, और ये कि रिश्तेदारों से मिलना और सिला रहमी करना। अल्लाह के नबी की हदीस है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ उसका, कि सिला रहमी वो एक्ट है जिसका सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है दुनिया में। अगर सबसे जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट दुनिया मिलता है वो सिला रहमी है। ये हदीस से साबित है ये बात। हम कह रहे नहीं रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, हम सिला रहमी नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉब्स में खपे हुए, तो वो डिसेप्शन तो हो गई, दुनिया को कंसर्न बना लिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालें ताकि हमारे रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, रिस्क में इंक्रीज़ होगी। यकीन करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है जो अहलो याल पे खर्च किया जाए, और उसमें रिश्तेदार भी फिर ज़ाहिर है आ जाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। रिश्तेदारों को बुलाया जाए, दावत की जाए, खिलाया जाए, और इसी बहाने कोई लेक्चर रखवा लिया जाए, इससे बेहतरीन दावत और क्या हो सकती है। हमारी दावतें से शादी पे हम मिलते हैं रिश्तेदारों से, वो साल बाद 1.5 साल बाद कोई शादी आ गई तो चलो सबसे मिल लिया, नहीं। तो ये ट्रेंड आप बनाएं अपने घरों में कि आप अपने रिलेटिव्स को ना महीने में एक बार बुला लिया, 15 दिन बाद बुला लिया, कितने पैसे लग जाएंगे, कोई देग बनवा ली, खाना खिलाया, साथ में किसी को बुला लिया लेक्चर देने के लिए, खुद दे दिया, कोई रिमाइंडर दे दिया, इससे बेहतरीन और गैदरिंग हो क्या सकती है। ओके, ये इस तरफ जो है बंदे को आना चाहिए। तो जो दुनिया को कंसर्न बनाएगा, याद रखें अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को डिसऑर्डर कर देगा ताकि वो पलट आए। ये इसलिए कि वो पलट आए। डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि उसके हाथ से चीज़ें निकलती जाएंगी, टाइम ही नहीं मैनेज होगा, बरकत ही नहीं रहेगी, कभी ये मसला कभी वो मसला। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा सफ़र पे निकला है, गाड़ी पंक्चर हो गई, फिर थोड़ा सा आगे गया, रेडिएटर जो है वो ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर कोई और मसला आ गया, और टेंशन सफ़र पे, सारी सफ़र पे टेंशन ही टेंशन। क्यों? क्योंकि दुनिया टेंशन है, दुनिया सवार कर ली जब सर पे तो फिर ये मसला तो आएगा। अल्लाह विल मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट व्हाट इज डिक्रीड, उसे मिल जाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी उस मिलने वाले में, क्योंकि दुनिया कंसर्न है। इसके मदे मुकाबिल whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it। जो आखिरत को कंसर्न बनाएगा अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को समेट लेगा, संभाल लेगा, इतनी बड़ी गारंटी। अल्लाह ताला उसको उसके दिल में गिना भर देगा, कंटेंटमेंट आ जाएगी, उसको कम भी काफ़ी हो जाएगा। ये कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। कंटेंटमेंट जो है ये अल्लाह का रिवॉर्ड है। हर एक के पास कंटेंटमेंट नहीं होती है, लोग के मुंह पे शिकायत होती है ज़्यादातर, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, शिकायत, हर वक्त शिकायत है। कंटेंटमेंट अल्लाह की तरफ से, याद रखें। और दुनिया उसके पीछे भागेगी हालांकि वो रिलक्टेंट है। और ये अल्लाह ताला ने इस्लामिक हिस्ट्री में हमें पता लगता है, हज़रत उमर नहीं वेल्थ चाहते थे लेकिन ही बिकेम द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। पता आपको इस बात कि वो हैरान होते थे सहाबा के इतना माले गनीमत आ चुका था पर्शिया से, और हज़रत उमर रोते थे कि ये टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि वेल्थ आने लगी। मुसलमान दमिश्क के बादशाह बन गए जाके। दमिश्क बहुत बड़ी उस टाइम पे, बहुत बड़ा शहर था उस टाइम, दमास्कस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अल्लाह ने दिखाया कि देखो तुम्हारे कदमों तले ख़जाने, तुम्हारे कदमों तले दुनिया है, माले गनीमत है, तुम्हारे कदमों तले जो है वो पैसा जो तुम कहते हो वो है। लेकिन सहाबा का फिर भी रवैया क्या था, उन्होंने पसंद नहीं फरमाया इस चीज़ को इतना।
اوکے یہ بات ہے اصل میں. تو دوسری جو بات ہے نا کنسٹرکٹیڈ سیلف, اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی زندگی میں اللہ نہیں ہوگا نا تو آپ کی زندگی میں ہالونیس, ہم سب کی زندگی میں ہالونیس ہوگی. پھر ہم ویلیڈیشن جو ہے نا, ویلیڈیشن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی سراہے. وہ ویلیڈیشن ہم باہر سے تلاش کریں گے, لوگوں سے تلاش کریں گے. کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا, تو ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہے نہیں لائف میں, تو لوگوں کے آگے ہم جھکیں گے. مجھے ویلیڈیٹ کر دو, مجھے ویلیڈیٹ کر دو, مجھے اپریشیٹ کر دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. ظاہر ہے اللہ نہیں ہے تو پھر انسان نعوذ باللہ خدا بن جائے گا. تو پہلی بات جو کنسٹرکٹیڈ سیلف ہے نا, کنسٹرکٹیڈ سیلف سے مراد ہے جو آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے خود بنائی ہے اور ادھر ادھر سے سیکھی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن پہ, سراہنا دوسروں پہ کہ جی مجھے سراہو. نمبر 1. نمبر 2 وہ اوتھینٹسٹی لوز کر جائے گا وہ بندہ, کیونکہ وہ کنسٹرکٹیڈ سیلف ہے, وہ اوتھینٹک نہیں رہے گا, وہ فیک ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں, بہت ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ تم اصل میں ایسے نہیں ہو, یہ جس طرح کہ تم دکھ رہے ہو یہ تمہاری کنسٹرکٹیڈ سیلف ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے نا, فلانا مجھے اپریشیٹ کر دے, فلانا کر دے, وہ کہہ لے یہ بڑا امیر ہے, فلانا کہہ لے وہ اس کے ہاتھ میں تو آئی فون ہے, یہ تو بہت بڑی بلا چیز ہے. ایک ہے کہ ویسے ہی آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, آپ نے آئی فون رکھ لیا. ایک ہے کہ ویلیڈیشن کے لیے کہ مجھے انٹر ہونا ہے اس گروپ میں, مجھے آئی فون چاہیے, مجھے انٹر ہونا ہے, مجھے فلانے کپڑے پہننے پڑیں گے ان کی ویلیڈیشن کے لیے. اور سب سے بڑا یہ پریشر ہماری سسٹرز پہ, خواتین پہ, ویلیڈیشن چاہیے. یونیورسٹی میں جو ہے حجاب اتر جاتے ہیں, ویلیڈیشن چاہیے. حجاب والے کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, داڑیاں کٹ جاتی ہیں کیونکہ ویلیڈیشن نہیں مل رہی, یہ تو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کہ کنسٹرکٹیڈ سیلف تھی فرام دا بگننگ, ایسینشیل سیلف کی طرف تو آئے نہیں, تو اوتھینٹسٹی لوز کر جاتا ہے. ایسا بندہ فیک ہو جاتا ہے. ایسا بندہ وہ شوق پال لیتا ہے جو اس کے نہیں ہے, دکھانے کے لیے کہ کول بنوں میں. ٹھیک ہے, ڈونٹ ڈو دس. آپ لوگ سالڈ بنے, مومن بنے. نمبر 3 وہ امپلسو اور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کو غصہ بہت چڑھتا ہے, فرسٹریشن بہت آتی ہے جب اسپیشلی اسے ویلیڈیشن نہ ملے. میرے پاس ایک سروے ہے, یہ ایگزیکٹ ریفرنس انشاءاللہ سلائیڈز میں دے دوں گا. وہ سروے یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً میرا خیال 1500 ایسے انڈیویجولز کو اسٹڈی کیا 4 سال تک جو اوبیز تھے, جن کا ویٹ بہت زیادہ تھا, اور 3 گروپس ان کے بنے 4 سال بعد. ایک وہ کہ جن کا ویٹ نہیں کم ہوا, انہوں نے قسم کھائی تھی ہم نے پتلا نہیں ہونا, تو وہ اوبیز کے اوبیز رہے. حالانکہ انہوں نے سجیشن دی یہ کرو وہ کرو, نہیں کر سکے, اوبیز کے اوبیز ہی. ایک گروپ تھا جو اور اوبیز ہو گیا, مطلب کم ہونے کی بجائے اور اوبیز ہو گیا. ایک گروپ تھا جنہوں نے ان انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہوئے ویٹ لوز کر لیا اور اچھی باڈی بنا لی. ان میں سب سے زیادہ ڈپریس کون تھا؟ جو سب سے زیادہ اوبیز تھا, پہلا یہی آتا ہے ذہن میں. لیکن شاکنگلی وہ کہ جنہوں نے ویٹ لوز کیا تھا وہ سب سے زیادہ سوسائڈل اور ڈپریس تھے. شاکنگ. میں نے جب یہ سروے دیکھا میں نے کہا نہیں وہ ہوں گے جو اوبیز زیادہ ہو گئے, جو زیادہ موٹے ہو گئے, ان کو ڈپریشن زیادہ ہونی چاہیے. وہ بھی تھے, لیکن کمپیریٹیولی سب سے زیادہ یہ تیسرے والے تھے جنہوں نے ویٹ لاس کیا. کیوں؟ کیونکہ غلط ریزنز کے لیے کیا تھا. ان میں ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے ویلیڈیشن مل جائے گی, یعنی بوائے فرینڈ سے. اب بوائے فرینڈ حرام ریلیشن ہے, یا تو ہے نا ہسبینڈ کے لیے لوز کیا, وہ صحیح ریزن ہے. بوائے فرینڈ فلانا مجھے لفٹ نہیں کراتا, فلانا جو ہے مجھے چھوڑ کے چلا گیا, اس کے لیے کیا. اور جب کیا تو وہ قریب آنے کی بجائے دوبارہ چھوڑ گیا, تو ڈپریشن اور سوسائڈل تھاٹس. اور یہ بہت ہوتا ہے ویسٹ میں, بہت ہوتا ہے. وہ بچیاں اپنے بوائے فرینڈس کو امپریس کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی, اور اینڈ میں وہی بدبخت جو ولف ہے, بھیڑیا ہے, وہ ان کو استعمال کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے. تو وہ سوسائڈ, کیا فائدہ, کیا ملا؟ اوکے, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو وہ زیادہ ڈپریس ہو گئے. مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے, اس نے اس لیے باڈی بنائی کہ جی میں باڈی شاڈی بناؤں گا, یونیورسٹی میں داخل ہوں گا, لڑکیاں مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں گی. وہ جب اس نے باڈی بنائی, باڈی بنا کے یونیورسٹی میں داخل ہوا, کسی نے منہ بھی نہیں لگایا, کسی نے جو ہے وہ لفٹ بھی نہیں, وہ اور ڈپریس ہو. غلط ریزن کے لیے کیا. ٹھیک ہے, صحیح ریزنز کیا ہیں؟ نمبر 1, اللہ کے نبی نے کہا مومن اللہ کو اسٹرانگ پسند ہے. بڑی زبردست ریزن ہے, اسٹرانگ بنے, صحت مند بنے تاکہ اچھے لگیں. نمبر 2 اپنے لیے چلو میں اچھا دکھنا چاہیے ہوں, اور کانفیڈنس بھی آتا ہے, بندہ جو ہے ظاہر ہے اچھی چال چلتا ہے,
نمبر 3 یہ کہ اپنے چاہنے والے کے لیے حلال ریلیشن شپ ہے اس کے لیے. یہ کچھ صحیح ریزنز ہیں, لیکن غلط ریزن وہ پھر امپلسو ہوں گے, ریئیکٹیو ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ اسینشیل سیلف سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اسینشیل سیلف کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث سیلف آپ کی بنا رہا ہے, وہ لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل ویلیڈیشن آتی ہے, اندر سے ویلیڈیشن آتی ہے, آپ کو باہر نہیں ڈھونڈنی پڑتی. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں پسند ہوں, بس بات ختم. میرے اندر مومن والی مومن, اگر میں ٹرائنگ ٹو بی بیسٹ, اللہ تعالیٰ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے, مجھے اور کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے میرے لیے دعا کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا I wish to see my brothers حدیث میں, اور ظاہر ہے وہی ہیں جو انہیں بغیر دیکھے ایمان لائیں. مجھے اور کیا چاہیے, کیا گارنٹی چاہیے؟ تو وہ بندے کی چال چلن, کانفیڈنس, سیلف اسٹیم, اور اس کی سیلف ہی کچھ اور ہوگی. اسینشیل سیلف اسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ اوتھینٹک ہوگا. ہی اور شی وانٹ کیئر کہ میں اس کے لیے کروں, فلانے کے لیے کروں, نہیں, میں نے اللہ کے لیے کرنا, اور اللہ اس کا بدلہ مجھے بہت عمدہ دے دے گا. تو اس لیے وہ اوتھینٹک ہوگا, اوریجنل ہوگا, فیک نہیں ہوگا, وانا بھی بننے کی کوشش نہیں کرے گا, اور اس کا کانفیڈنس بلا کا ہوگا. جس بھی گیدرنگ میں وہ بیٹھے گا اوریجنالٹی کی بات کرے گا. زبردست ہے. نمبر 3 وہ مائنڈ فل ہوگا رسپانسز کے حوالے سے. جو کنسٹرکٹڈ سیل والے ہیں نا, وہ ریئیکشنری ہوتے ہیں اور امپلسو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ. جو اسینشیل سیلف والے ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک اچھی لیتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو نکھارتے رہتے ہیں, فیڈ بیک سے درست کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, اور نیکی کی طرف جاتے رہتے ہیں, پرہیزگاری کی طرف جاتے رہتے ہیں. یہ بہت ڈفرینس ہے دونوں میں. اور آخری جو چیز پھر مغرب بھی ہونے والی ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کانسیپٹ آف سکسیس, ہائپر سکسیس کی طرف جائیں گے نا, تو پھر سیلف نگلیکٹ کی طرف بات جائے گی. سیلف نگلیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہسل اینڈ برن آؤٹ. یو ول آلویز بی ان ہسل, ٹائم مینیج نہیں ہو رہا گا, برن آؤٹ ہو رہے ہوں گے, اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے, یہ وہ. نمبر 2 پور لائف سٹائل چوائسیز ہوں گی آپ کی. ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی لائف میں کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. اچھی ڈائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جاتے جاتے میکڈونلڈ سے برگر پکڑ لیا, جاتے جاتے KFC سے کبھی پکڑ لیا, کبھی ہارڈیز. ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 3 کنسیڈر سیلف کیئر اے لگژری. کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سیلف کیئر کو ایک لگژری تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی کبھی ہو گئی تو اچھی بات ہے, ادروائز زندگی تو یہی ہے, کھپی رہو کھپی رہو. لیکن افسوس کی بات, وہ کس چیز میں کھپے ہیں؟ دنیا میں. بھائی کھپنا ہی تھا تو اللہ کے راستے میں کھپتے ہیں نا, صحابہ کی طرح. اگر کھپنا ہی ہے تو وہاں پہ کھپو. لیکن وہ کہاں کھپے ہوئے ہیں, کہاں برن آؤٹ ہو رہے ہیں؟ دنیا کی تلاش میں, اور اللہ کے نبی کے وعدے وہ بھولے ہوئے رزق کے حوالے سے. دوسرا جو ہے وہ سیلف کیئر. اگر آپ اسلامی تعلیمات پہ چلیں گے تو آپ سیلف کیئر پہ آئیں گے ہی آئیں گے, آپ ویل بینگ پہ آئیں گے ہی آئیں گے. دیکھیں کیسے. نمبر 1 جو مومن ہے نا, وہ برکہ اور بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ برن آؤٹ نہیں کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا کام کر لوں جس میں آؤٹ پٹ زیادہ ہے تو برکہ ویسے ہی آ جائے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, صلہ رحمی کروں گا تو میرا رزق بڑھے گا. استغفار, جو بندہ استغفر اللہ بہت کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے. جو بندہ دوسروں کے لیے آسانی کریٹ کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. کتنے وعدے ہیں اللہ کے. تو وہ برکہ کی تلاش میں ہوتا ہے. میں برکہ پہ انشاءاللہ مثال بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں. پھر بیلنس, دوسری بات ہے کہ وہ بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ نہیں, مائنڈ باڈی سول بیلنس ہونا چاہیے. فیملی نہ اگنور ہو, میری عبادات نہ اگنور ہو. انشاءاللہ اللہ سنبھال لے گا باقی چیزوں کو. اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے. بیلنس کی بات آ گئی. اور ویسے بھی ہم امتن وسطا ہیں, بیلنس والے نیشن ہیں ہم. وہ تو ہے نہیں جو برن آؤٹ ہو جائیں دنیا کی فکر میں اور اینڈ میں کچھ بھی نہ ملے. تو برکہ بڑی امیزنگ چیز ہے, برکہ کو تلاش کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایسی حدیث دیکھیں, اگر آپ نے استغفار کرنا ہے نا, اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فوراً سے معاف کر دے, تو اس پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے, تو جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, سلام پھیرا اٹھ گئے ہم سب انکلوڈنگ می, اللہ معاف کرے روٹین ایسی ہو گئی. لیکن یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے, جو بندہ سلام پھیرنے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, جب تک وہ بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جلدی معاف کر دے تو یہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اب آپ صرف استغفار نہیں کر رہے ہیں, آپ کے بہاف پہ فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں. یہ ہے برکہ, یہ ہے بیلنس, اور یہ ہے عقل مندانہ ایکٹس کہ میں یہ کروں گا بھائی, مجھے تو یہ چاہیے. پھر یہ کہ وہ مائنڈ فل ہوتے ہیں ہولسٹک اور ہیلدی چوائسیز کے لیے, کیونکہ جب پریفرنس دین ہے تو پھر پریفرنس یہ ہے کہ یار میں صحت اپنی مینٹین کروں, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
یہ حکم ہے کہ مومن کو سٹرونگ ہونا چاہیے, یہ حکم ہے کہ نیند پوری کرو, یہ حکم ہے کہ رات کو میں نے سونے کے لیے بنایا. اگر نہیں اس حکم پہ چلیں گے پھر خود ہی ہلکے پڑیں گے, خود ہی جو راتیں جو جاگتی ہے یوتھ, ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں, وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے شکل پہ, ہلکے پڑ جاتے ہیں, پھر برکہ اٹھ جاتی, ظاہر ہے فریشنس ختم ہو جاتی ہے رات کو جو لوگ جاگنا پسند کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ سیلف کیئر کو نیسیسٹی سمجھتے ہیں, وہ لگژری نہیں سمجھتے. نیسیسٹی وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی حفاظت نہ کی تو یہ جو میرے سے ایک جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے. لوگ اپنے آپ کو اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لاس کس کا ہو رہا ہوتا ہے, ان سے ارد گرد کے لوگوں کا. کبھی کسی کو جھاڑ دیا, کبھی کسی کو جھاڑ دیا, کیونکہ فرسٹریٹڈ ہیں, اینگری ہیں, اپنی کیئر ہی نہیں کر رہے, سٹریس میں ہیں, برن آؤٹ ہوئے ہوئے, ٹائم ہے ہی نہیں, فوکس ہی نہیں ہے. کبھی بچے کو جھاڑ دیا, کبھی بیگم کو جھاڑ دیا, کبھی کچھ. ایسا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے. گاڑی جو ہے چلا رہے ہیں اور غصہ چڑھا ہوا ہے ٹریفک میں, بھائی وہی ٹائم ذکر کے لیے استعمال کر لو, وہی ٹائم کو لیکچر سن لو. تم گاڑی میں پھنسے ہوئے ٹریفک میں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, اس کے بدلے تمہارا ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے گا. تو یہ خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مغرب کے لیے چلتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اس کو میں چاہوں گا کنٹینیو کروں. نمبر 1 توکل بیسڈ کانفیڈنس, نمبر 2 ایسینشیل سیلف, نمبر 3 سیلف کیئر. یہ تینوں آپ کو ملیں گی سٹارٹنگ فرام اللہ سے سٹارٹ کریں, اللہ کے بارے میں ریسرچ کریں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ کی پرسنالٹی زبردست بن جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا, ویڈیو میں بھی اس کو میں چاہوں گا آپ لے آئیں کہ یہ پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے, بہت کمال. یہ میں نے آرٹیکل وہاں سے لیا ہے, اس میں نے بہت سی چیزیں ایڈ کی ہیں, لیکن ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جس کی ریسرچ ہے. تو ماشاءاللہ یہ ریسرچ پروڈکٹیو مسلم کی ہے. آپ لوگ بھی پروڈکٹیو مسلم کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کیجیے گا. السلام علیکم.